طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی تو قاتل ہے یا غوث۔ نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث۔ تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث۔ غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ غلامان شیر رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار ان پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ غلامان مرشد پیا کے کام اور رک جائیں حاشا، تیرے سائل ہیں تو بازل ہے یا غوث۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاضرین اجلاس، منبر رسول پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل ہے، اور یہ ان کا کرم ہے کہ آج 6 محرم الحرام 7ویں شب تقریباً 2 بجنے کو آ رہے ہیں، لیکن یہ امنڈتا ہوا حسینیوں کا سیلاب جوں کا دودھ کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ بھی کرم ہے، ورنہ آدھی رات نکل چکی، لوگ سونے والے سو رہے ہیں، لیکن یہ غلامان حسین اپنی نیند کو قربان کر کر اپنی آخرت کے سونے کو حاصل کر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ اجلاس سالوں سے چلا رہا ہے، اور ابھی میں قیام گاہ پہ جب پہنچا تو میں نے یہ کہا بھی کہ اگر اب اس کا پوسٹر نہ نکالا جائے تو جو حسینی غلام ہیں وہ خود بخود چلے آئے۔ یہ مجاہد سنیت، ناشر مسلک اعلی حضرت، محب گرامی جنید رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ سرکار امام علی مقام کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں دعا یہ کروں گا کہ اللہ ان کو اور ان کے برادران کو، چاہے ان کے چھوٹے بھائی بیٹھے تھے جاوید بھائی اور جملہ ان کے رفقا، ان کی نسلوں کے اندر بھی ایسے حسینی کو مولا پیدا کرے جو اس دنیا کے اندر ذکر شہدائے کرب و بلا کرتے رہیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کانپور والوں، تقریر آپ نے شہزادہ حضور مفتی اعظم پیلی بھیت شریف سے آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ تقریر سن رہے ہیں، ساری چیزیں آپ نے سنی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ یہ ذکر کربلا یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کریں۔ میں سوچ رہا تھا کہ لنگر شریف بولے اتنا کر دیا، کھچڑا کر دیا، اتنا فلاں کر دیا، اتنا، یہ تو ان کا کرم ہے جو ہم سے یہ کام لے لیں۔ ہائے ہائے ہائے، بیش بیش، یہ ان کا کرم ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سبحان اللہ
سرکار امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں اور سبحان اللہ اس کا انتظام کراتے ہیں. بے شک. تو ان کے والدین اور ان کی نسل میں جو نیکیاں تھیں اس کا صلہ ان کو مل رہا ہے، اس کا صلہ ان کو مل رہا ہے. اسی لیے فرمایا اچھا کام کرو، آنے والی نسل انشاءاللہ اور بہتر کرے گی. اور سن لیجئے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جلسہ کوئی نام و نمود کے لیے نہیں ہوتا ہے، کوئی طاقت دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ جلسہ صرف اس لیے ہے کہ ہم غلام حسین ہیں اور کربلا والوں کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آئے. سبحان سبحان. تو ایک اپیل اہل کانپور سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج 6 محرم شریف ہے. اگر ہر آدمی چاہے 11 روپے کا، چاہے 100 روپے کا، چاہے 500 کا، چاہے 1100 کا، چاہے 11,000 کا، اگر ان 10 دنوں میں اپنے دروازے پر لنگر حسین کرے تو سنیوں پورے کانپور کے گھر گھر کے اندر حسینی لنگر دکھائی دے گا. سبحان اللہ سبحان. اور یاد رکھو یہ حسین کی ذات وہ ہے کہ اگر تم نے آج 11 روپے کا لنگر حسین کیا تو کل حسین جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تم کو اپنے ساتھ میں نہ لے. ہائے 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 بیش. سبحان. اس لیے اس وقت اگر میرے پاس آئے کہ حضرت بڑی بیماری ہے، بڑی آفتیں ہیں، بڑی پریشانی ہے، چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں، ظلم ہو رہا ہے، فلاں مسئلہ ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کشیدہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا اس سب کا علاج یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر ذکر شہدائے کربلا کرو، سبحان اللہ سبحان. گھر گھر کے اندر ذکر میلاد النبی کرو، انشاءاللہ تم کامیاب رہو. سبحان. بیش. اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امامین سے سچی محبت عطا فرمائے. آمین آمین. 2 بج رہے ہیں، 2 بجنے والے ہیں، انشاءاللہ ان قریب شہزادہ سرکار مظہر اعلی حضرت شیخ طریقت رہبر راہ شریعت سرکار شیر بیچ سنت کی وہ یادگار آ رہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے کم و بیش 60 سال رد وہابیت کے اندر لگا دی. سبحان اللہ سبحان. بیش. اللہ تعالی ہم سب کے سروں پر علماء اہل حق کے سائے کو دراز سے دراز تر فرمائے. آمین. لہذا آپ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیے اور بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیے. حضرت آئیں گے اور اس کے بعد حضرت کا بیان، سلام، دعا اور پھر ہماری اور آپ کی یہاں سے روانگی ہوگی. الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک گنبد خضرا کی چھاؤں میں درود و سلام کا محبت بھرا تحفہ بارگاہ آقا میں بلند آواز سے پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وابنہ الکریم وبارک وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے پڑھو صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ. ایک بار اور پڑھو اللہ رب محمد، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبی وصحبہ مدد فکر. فخر زمین و زمان، سرمائے علم و فن،
بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، سبحان اللہ، آقائے نعمت، سبحان اللہ، دریائے رحمت، کنز الکرامت، بے شک، جبل الاستقامت، سبحان اللہ، غواز بحر معرفت، یعنی سیدی اعلی حضرت، سبحان اللہ، ہاتھ سبحان اٹھا اللہ، کر بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس مجمع میں اعلی حضرت پر اگر سکوت ہو تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالی فضل فرمائے، لہذا اعلی حضرت کا نام آئے محبت سے بولو۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت کا شعر سنو کیا فرماتے ہیں۔ اعلی حضرت وہ اعلی حضرت کی ذات ہے کہ اعلی حضرت کا جواب نہیں، قلم کا جواب نہیں، کتاب کا جواب نہیں، تحریر کا جواب نہیں۔ اور کانپور والوں کان کھول کر سن لو، پھر مت کہنا کہ ہم کو بتایا نہیں۔ ہم سرکار مظہر اعلی حضرت کے اس پیغام کو لے کے چلتے ہیں۔ الحمدللہ جنہوں نے ہواؤں اور فضاؤں کو دیکھ کر نہیں بلکہ کتاب اعلی حضرت کو دیکھ کر تقریریں فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ لو، یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نہیں بلکہ جب مجدد اور مجدد اعظم اس دنیا سے جانے لگا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ حاضر ہوئے، قلم لاؤ، کتاب لاؤ، لکھو۔ کانپور میں انتقال ہو، قلم آئے، کاغذ آئے، کیا لکھا جاتا ہے؟ 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، آدھی پراپرٹی فلاں کو دے دی جائے، فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، چھوٹے والے کو اتنا دیا جائے، منجھلے والے کو اتنا دیا جائے، فلاں بیٹی کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے۔ اور آگے بڑھو، بمبئی کے اندر کسی سیٹیا کا انتقال ہوا، سنی ہے بلایا، فلاں بھائی کو اتنا دے دینا، فلاں 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 کو یہ دے دینا، فلاں کو مکان دینا، فلاں کو کارخانہ دینا، فلاں کو زمین دینا، فلاں کو جائیداد دینا۔ لیکن یہ وارث ہوتے ہیں جائیداد کے، لیکن یہ جب مجدد اعظم اعلی حضرت اس دنیا سے جانے لگا، کہا قلم لاؤ، لکھو۔ ہائے 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 ہائے، بیش بیش، سبحان اللہ، یہ کربلا کا مہینہ ہے، بولو کس کا مہینہ؟ زور سے بولو۔ امام علی مقام کا مہینہ۔ میرے پاس آئے لکھنؤ کے اندر، حضرت کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، آپ لوگ فلاں کو 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 فلاں کو، ہم نے کہا ہم شخصیت تو دیکھتے ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، بیش بیش، بہت اچھے، بہت اچھے، کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تاریخ اٹھاؤ۔ بولے یہ ہے فلاں بھر ہے، گھر وہ ہے، بھر یہ ہے، فلاں در یہ ہے، پیسہ اتنا ہے، سرمایہ اتنا ہے۔ سوچا تھا کیا ہو گیا کیا؟ ہاں 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 ہاں، اسے ہی کہتے ہیں ہمارے غوثیت۔ جب 6 سال 8 سال پہلے کرناٹک کے اندر میں نے اتاریوں کا رد کیا تو ایک اتاری آیا پاکستانیوں کا۔ اللہ تعالی ہم حسینیوں کو ان پاکستانیوں سے بھی بچائے، آمین، اس دیش کو اگر دیش کو بچانا ہے تب بھی پاکستان کے حملوں سے اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے حملوں سے بچانا ہوگا۔ گورنمنٹ بچا رہی ہے لیکن اگر ایمان بچانا ہے تو اس پاکستانی تنظیم سے تم کو بچنا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، بیش بیش، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، نہیں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چاپلوسی کری جائے اور چلے جاؤ، جلسے کا مقصد ہے حق بات بتاؤ اور جاؤ۔ سبحان، کیوں؟ سبحان، یہ جلسہ ہے کربلا والوں کا، سبحان، سبحان، اور کربلا والوں کے جلسے کا مقصد یہ ہے جو پیغام کربلا ہے بیان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے،
اس پاکستانی تنظیم سبحان اللہ سبحان دعوت اسلامی کو آپ جانتے ہیں؟ ہائے 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 کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا رکھ لیجیے. اس کا ایک امیر ہے جو پاکستان کراچی میں رہتا ہے، وہ لوگ جانتے ہو؟ کون کون جانتا ہے؟ اچھا رکھ لیجیے. ہری پگڑی پہنتے ہیں. بہت ان کی خرابیاں ہیں، کہاں تک بتائی جائیں. کہیں پر لکھا کہ اللہ کا سلام الیاس کو آ رہا ہے. معاذ اللہ. ایک بات آپ سمجھ لو کہ اس دعوت اسلامی پاکستانی تنظیم کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لینا، اس نے کہیں پر ہم کو گالی نہیں دی. جی 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 جی. کیا لکھا؟ کہیں لکھا کہ اللہ کا سلام الیاس کو آ رہا ہے. کہیں لکھا کعبے شریف میں سرکار کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں الیاس کو پہچان لو، بیٹھا ہوا ہے کہ یہ امیر اہل سنت ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کہیں الگ الگ چیزیں لکھی. لیکن آج ابھی بمبئی میں نے کہا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کل تک ہم کہتے تھے مولویوں سے، کل تک ہم کہتے تھے لوگوں سے کہ بھائی بچو نہیں تھا، آپ بڑا کام کر رہی ہے، 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 بڑا کام کر رہی ہے. اب تو قوم کو کیا پتا کیا کام ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب کو نذرانہ دے دیا، 10,000 دے دیے، 50,000. آپ کو کیا پتا؟ مولویوں کو خریدا گیا، پیروں کو خریدا گیا، سجادوں کو خریدا گیا. لیکن کانپور والے سن لو، سب بک سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا غلام نہ کل بھی کا ہے، نہ آج بھی کا ہے، اور نہ قیامت تک بھی کا ہے. پیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا، غلامان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. غلام ہائے ہائے. نہ کل بھی کا ہے، اور جو بک جائے وہ غلام نہیں. پیش پیش. ابے ہم کربلا والوں کے ہاتھ بک گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بولو بے شک. بکے کہ نہیں بکا؟ بولو جی. کون کون بکا؟ بولو. بے شک. سبحان اللہ ہم سبحان نے اللہ. اپنے آپ کو کربلا والوں کے ہاتھ بیچ دیا. سبحان اللہ. سرکار یہ جان آپ کی، ہائے ہائے. یہ مال آپ کا، ہائے ہائے. اولاد آپ کی، مکان آپ کا، عزت آپ کے لیے. سرکار ہم آپ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور دعا یہ کرو کہ بس اسی غلامی حسین میں یہاں رہیں، سبحان اور اللہ سبحان حسین اللہ. کی غلامی میں دنیا سے. چلے جائیں. تو میں نے بمبئی میں کہا کہ بہت سمجھایا، نہیں مانے. لیکن اب وقت آ گیا، اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے. کہاں گئے پاکستانی تنظیم کے سیکریٹری مولانا بلاؤ؟ جی. کہاں گئے پاکستانی تنظیم کراچی دعوت اسلامی کے فالوور مفتی صاحب بلاؤ؟ میں نے کہا سمجھو، کل ہم کہہ رہے تھے نہیں مان رہے تھے. ایک جگہ واقعہ ہوا، لیکن اب تم کو پولیس پکڑ رہی. میں نے کہا سنبھل جاؤ، شریعت کے خلاف کرو گے دنیا کی پولیس پکڑے گی، اور جب مر کر جاؤ گے جہنم کے فرشتے پکڑیں گے. کہاں آ رہا ہے مصطفیٰ کا دشمن؟ بولا. ہائے 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 ہائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو بچنا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی میں بچنا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بچو. بے شک بے شک. شخصیت ہم سے کہا جی. کہ آپ فلاں کا گھر، فلاں کی بات آپ نے تو دیکھتے نہیں. ہم نے کہا ہم دیکھتے نہیں، ہم کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. ہوا پہ اڑے مت دیکھو. ہائے 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 ہائے. بے شک. بہت خوب، بہت اچھے. ابھی ہوا پہ اڑنے والا نہیں دکھائی دے رہا، جی. لیکن فرمایا ہوا پہ اڑے مت دیکھو، پانی پہ نماز پڑھ رہا ہو مت پیچھے بھاگو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھو اس کا قدم مصطفیٰ کی شریعت پر ہے کہ نہیں ہے. اگر قدم شریعت سے ہٹا ہو، ہوا پہ اڑے نہیں مانا جائے گا، پانی پہ نماز پڑھے نہیں مانا جائے گا، آگ میں ہاتھ ڈال دے نہیں مانا جائے گا. اور جب مصطفیٰ کی شریعت کا غلام ہو، دشمن ہو، اس کی چپلوں کو سر پہ رکھ لیا جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ماشاء اللہ. سن لو کانپور کے سنی حسینی جو اپنا ایمان بچاؤ. سب ہو گیا، سوچا کیا تھا ہو کیا گیا. یہی کہتے ہیں ہمارے غوثیہ. کیا سوچ رہے تھے؟
لیکن مارے غوثیت وہ پڑی کہ اب جگہیں نہیں ملی، اب راستے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ لیکن سن لو الحمدللہ یہ حق والوں کا قافلہ نورانی یہ اعلان کل بھی دیتا ہوا چلا گیا سبحان اور دیتا جا رہا تھا، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، کیوں؟ وہ سلامت ہیں بنانے والے۔ ہائے 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 ہم تو سبحان کہ آپ بڑی وہ بڑا گھر، میں نے کہا کربلا کا ذرا گھر دیکھو، بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کون حسین؟ ذرا تاریخ اٹھاؤ، 7 محرم کی شب لگ گئی ہے، امام علی مقام پر پانی بند ہے۔ 7 محرم الحرام کربلا کا میدان تپتا ہوا ہے، امام علی مقام کے لیے ایک قطرہ نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن جانتے ہو ان کی استقامت کو سلام، آمین ان کے صبر و استقلال کو سلام سبحان کہ تیمم کر کے نماز ادا ہو رہی۔ آہا اللہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا لڑائی کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا یہ ہے کہ فلاں کا مکان، فلاں کی زمین، فلاں کا دکان، فلاں کا مسئلہ، فلاں کا معاملہ نہیں۔ یزید نے اعلان کر دیا ہاتھ دو، حسین نے کہا ہاتھ نہیں دیں گے، یہ حسینی ہاتھ یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جائے۔ سبحان کیوں نہیں جائے گا؟ مصطفیٰ کی شریعت کہہ رہی ہے فاسق کی بیعت جائز نہیں۔ اب ذرا غور کرو، اب گھر کی بات کرتے، میں نے کہا ان کا گھر، میں نے کہا سنو حسین کا گھر وہ ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، سبحان جن کے گھر میں بے اجازت بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اعلان کر دیا، ہندوستان کی سرزمین پر 3 سال پہلے لوگوں نے سوچا کہ شخصیت کی آڑ لے کر شریعت کو دبا دیا جائے گا، شخصیت کو دکھا کر شریعت کے معاملات کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ تم سوچتے ہو، سوچتے ہوئے مر جاؤ گے۔ یہ وہ شریعت ہے جس پر صحابہ نے جانے دی ہیں، یہ وہ شریعت ہے جس پر حسین نے خاندان کو قربان کیا ہے، یہ وہ شریعت ہے جس پر غوث نے قربانی دی ہے، یہ وہ شریعت ہے جس پر رضا نے قربانی دی ہے۔ شریعت کا پرچم کل بھی لہلا رہا تھا، آج بھی لہلا رہا ہے صبح قیامت تک۔ بیش بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ سبحان سن لو اس کانپور کے سنی حسینیوں، جب تک تم بچے ہو، جب تک حسین کی یاد سے جڑے رہو گے، سبحان اللہ بیش بیش جب تک تم کربلا والوں سے جڑے رہو گے، آفتوں سے دور رہو گے۔ اور سن لو جس دن تم نے کربلا کی یادیں بند کر دی، اس دن تمہارا پتہ نہ رہے گا۔ بلاؤں سے اگر بچنا ہے تو یاد حسین مناؤ، یاد صحابہ مناؤ، صحابہ کی یاد کرو، گھر گھر کے اندر ذکر حسین کرو۔ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ تعزیہ کے بارے میں بتائیے کہ کیا کہتے ہیں، تو میں نے جواب تو دیے اور میں نے یہ کہا یہ بتاؤ کہ آپ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی اگر 1000 باتیں ہیں تو اعلیٰ حضرت کی 999 باتیں آپ بھولے ہوئے ہیں، اور ایک بات کو آپ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔
یہ کہاں کی صداقت؟ میں نے کہا سنو، الحمدللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر بات کو الحمدللہ ہم مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور تسلیم کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان پڑھیے درود پاک اللہم صلی صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اعلی حضرت کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ آج سے کم و بیش تقریباً 14 سال پہلے اسی کانپور کے اندر وہابیوں نے ایک پرچہ نکالا تھا جو تعزیے کے تعلق سے تھا، اور اس میں انہوں نے حضور اعلی حضرت کا ایک فتویٰ دے کر کے، نام دے کر کے، اور شربش سنت مظہر اعلی حضرت کا نام دے کر کے الگ الگ فتوے کا ایک پوسٹر اسی کانپور کے اندر شائع کیا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے، آپ ذہن لگا کے میری بات کو سنیے گا۔ اسی کانپور کے ایک عالم دین ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا اسلم بیگ صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمہ انتقال فرما گئے۔ وہ آئے اور انہوں نے اس پوسٹر کو دکھایا۔ یہ محرم شریف کا مہینہ اور جلسہ کہیں پر تھا۔ اس کے بعد یہ ہمارے محب سنیت اور مجاہد سنیت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ عبد الجلیل صاحب حشمتی اور بھی تمام لوگ تھے۔ اس کے جواب میں ایک پوسٹر سنیوں کی طرف سے نکالا گیا تھا۔ مطلب کیا کہ دیوبندیوں نے اعلی حضرت کے ایک فتوے کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا کہ تعزیے کے بارے میں یہ لکھا، تعزیے کے بارے میں یہ لکھا، تعزیے کے بارے میں یہ لکھا۔ تو اب ادھر سنیوں کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تم اعلی حضرت کے ماننے والے ہو، تو اعلی حضرت نے حسام الحرمین کے اندر علماء عرب کا فتویٰ شائع کیا ہے، جس میں لکھا ہے اشرف علی تھانوی کافر مرتد ہے، رشید احمد گنگوہی کافر مرتد ہے، قاسم نونوتوی کافر مرتد ہے، خلیل احمد امبیٹوی کافر مرتد ہے۔ اس فتوے اعلی حضرت کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اگر تم شربش سنت مظہر اعلی حضرت کے ماننے والے ہو، انہوں نے اپنی کتاب الصوارم الہندیہ علی مکر الشیاطین الدیوبندیہ کے اندر 260 کم و بیش ہندوستان اور غیر ممالک کے علماء کرام کے فتاووں کو شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر کے زمرے کے اندر ہے۔ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب یہ فتویٰ شائع ہوا پوری وہابیت پر سناٹا چھا گیا، کوئی جواب نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہابیت کی ایک چال ہے کہ اعلی حضرت کا ایک فتویٰ لے کر کس طریقے سے ذکر امام علی مقام کو ختم کر دیا جائے، جی معاذ اللہ، کس طریقے سے شہدائے کربلا کی عظمت کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، آج تم اس میں اعلی حضرت کے ماننے والے بھی ہیں، اس کے اندر مشائخ مہرانہ مطالعہ کے ماننے والے بھی ہوں گے، اس کے اندر سبحان اللہ عطائے رسول غریب نواز شہنشاہ ہندوستان فخر ہندوستان غریب نواز کی بارگاہ کے ماننے والے بھی ہوں گے، سب کے ہوں گے۔ لیکن ایک بات سمجھیے، یعنی وہابیت کی پلاننگ یہ تھی کہ ان کا نام لے کر کسی طریقے سے ذکر امام علی مقام کو ختم کر دیا جائے۔ اگر اعلی حضرت کو وہ مانتے تو اعلی حضرت کی حسام الحرمین کو بھی ماننا چاہیے، اگر اعلی حضرت کو مانتے تو الصوارم الہندیہ کو ماننا چاہیے، اگر اعلی حضرت کو مانتے تو اشرف علی کو کافر و مرتد ماننا چاہیے، لیکن نہیں اشرف علی تھانوی کو اپنا امام مانتے۔ اب اٹھاؤ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ دیکھیے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ کتاب وہی ہے جس کا نعرہ دیا گیا کہ سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے۔ سبحان۔ لیکن کچھ لوگوں کو اپنے باپ کے نعرے تو پسند آئے، کچھ لوگوں کو اپنی شخصیت کے نعرے پسند آئے، کچھ لوگوں کو اپنے پیر کے نعرے پسند آئے، لیکن فتاوی رضویہ کے نعرے کو گمراہیت کا نعرہ کہہ دیا گیا۔ ارے سن لو،
اگر فتح و رضویہ کا نعرہ گمراہیت کا نعرہ ہو جائے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مسلمانوں، یہ کتاب وہ ہے. اب میں بات کر رہا تھا کہ سیٹھیا گیا وصیت کرتا ہے. جب اعلی حضرت اس دنیا سے آخری ظاہری طور پر سفر فرما رہے ہیں، یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، قلم لاؤ، کتاب لاؤ، لکھنا شروع کرو. کتاب لائی گئی، کاپی لائی گئی، قلم لایا گیا، لکھنا شروع کیا. اعلی حضرت نے فرمایا، اے لوگوں، میں اس وقت دو وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک میری وصیت اور ایک خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی وصیت. اب سن لو، محبت آدمی کو برباد بھی کر دیتی ہے اور محبت آدمی کو جنت بھی دے جاتی ہے. جو محبت شرع کے اصول کے باہر ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ شیطان کا دھوکہ ہے. اگر آپ کو حسین اعظم سے محبت ہے تو سن لو، یزید سے دشمنی رکھنا پڑے گی. بے شک اگر آپ کو حسین سے محبت ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ماننا پڑے گا. بے شک اگر آپ کو حسین اعظم سے محبت ہے تو عمر فاروق اعظم کو کہنا پڑے گا کہ خلیفہ دوم ہے. بے شک اگر آپ کو حسین اعظم سے محبت ہے تو کہنا پڑے گا سیدنا عثمان ذو النورین جامع القرآن ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کو حسین اعظم سے محبت ہے تو کہنا پڑے گا شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب. سبحان اللہ. اگر آپ کو حسین سے محبت ہے تو کہنا پڑے گا حضرت امیر معاویہ کو یہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. بے شک کیا مطلب؟ حسین کی محبت یہ نہیں ہے کہ یزید سے دشمنی کی جائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جائیں. حسین کی محبت یہ ہے جو حسینی ہے اس کی تعظیم کی جائے گی، جو حسین کا دشمن ہے اس سے نفرت کی جائے گی. بے شک بے شک. سبحان. اب آئیے، جب اعلی حضرت تشریف لے جانے لگے تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، اے لوگوں، میں دو وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک میری وصیت، آگے فرمایا، اور ایک خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی وصیت. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کے نور ہیں، ان سے صحابہ روشن ہوئے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے تبع تابعین روشن ہوئے، اور ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان سے ہم روشن ہوئے. اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لے لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا وہ نور کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا جس کو خدا و رسول کی بارگاہ میں ادنا گستاخ پاؤ پھر وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا ہو، اس سے دور ہو جاؤ. اور جس کو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا عاشق پاؤ اس کے قریب ہو جاؤ، اگرچہ ماں ہو، اگرچہ بیٹا ہو، اگرچہ بھائی ہو، اگرچہ پیر ہو، اگرچہ استاد ہو، اگرچہ بہن ہو، اگرچہ کنبے والے ہوں، اگرچہ قرابت دار ہوں. اب آخر میں فرماتے ہیں مسلمانوں، کانپور کے سنیوں، کان کھول کر سن لو، اس کے اندر فرماتے ہیں حجت اللہ قائم ہو چکی. اب میں قبر سے اٹھ کر بتانے نہیں آؤں گا، جس نے اسے مانا اس کے لیے نجات ہے، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت ہے. آخر میں فرما میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا دین و مذہب میری کتابوں کس سے ظاہر ہے؟ کتابوں خلیفہ سے نہیں، کتاب سے ظاہر. اور فرماتے ہیں، اگلا جملہ غور سے سننا ذرا، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. بے شک. اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اللہ توفیق دے. آمین. بولو آمین. آمین. محبت سے بولو آمین. اب تعزیے کی بات آئی
تو اب میں نے کہا تم اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بے شک نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، بے شک لکھنے والوں لکھ لو، یاد کرنے والوں یاد کرو، حوالہ غلط ثابت کرو، 1,00,000 انعام لے کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ بے شک کتاب کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ بے شک اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا تعزیہ شیخ کے بارے میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا جواب دیا۔ الجواب کچھ چیزیں اور تھی، سن لیجئے، اسی میں جواب میں پورا پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ جبکہ جماعت کا انتظام، یہ جلد ہے 8ویں اور صفحہ نمبر ہے 455۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 455۔ اب وہابی بھی بھاگ رہے ہیں۔ ابھی میں گیا تھا اجمیر شریف، کچھ دن پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور کرناٹک کے کچھ لوگ تھے، اور وہ لوگ باہر رہتے ہیں عرب شریف وغیرہ، تو شادی کرنے آئے تھے اجمیر محلہ۔ سبحان اللہ، تو سرکار کا بلاوا تھا، بلایا تھا کہ نکاح خوانی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ وہاں گئے تھے، تو میں گیا تھا، تو پتا چلا کہ دیوبند کے جمیعت العلماء کے لوگ اجمیر محلہ آ رہے ہیں۔ کل تک کہہ رہے تھے اجمیر جانا شرک ہے، جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت، حضور فاتح کشمیر، حضور شیر ہندوستان، حضور آواز بڑھا دو مائک والے، مولانا جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، السلام علیکم یا رسول آواز اللہ۔ بڑھا دو مائک کی۔ تو اجمیر محلہ گیا تھا، تو کل تک کتابیں لکھ رہے تھے، تجدید احیاء بھی کہ اجمیر جانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرنا، معاذ اللہ، زور معاذ سے اللہ بولو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کل تک کہہ رہے تھے اجمیر جانا شرک ہے، لیکن یہ جمیعت العلماء کے صدر اجمیر محلہ میں حاضر ہیں، خواجہ صاحب بچاؤ۔ کیوں گئے؟ حکومت کہہ رہی ہے آتنکواد وہابیت میں ہے، حکومت کہہ رہی ہے آتنکواد دیوبندیت میں ہے، حکومت کہہ رہی ہے آتنکواد جماعت اسلامی میں ہے، حکومت کہہ رہی ہے، اخبار کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہی ہے، پریس رپورٹر کہہ رہے ہیں، ہندوستان کا اخبار دینک جاگرن لکھ رہا ہے، انڈیا ٹوڈے لکھ رہا ہے، ہندوستان کا اخبار ہندی اخبار لکھ رہے ہیں، ٹائمس آف انڈیا لکھ رہے ہیں کہ یہ آتنکوادی جا رہے ہیں، نبی کا دشمن آتنکوادی ہے، حسین کا دشمن آتنکوادی ہے، غوث کا دشمن آتنکوادی ہے، خواجہ کا دشمن آتنکوادی ہے، سبیل کا دشمن آتنکوادی ہے، لنگر کا دشمن آتنکوادی ہے، حلیم کا دشمن آتنکوادی ہے۔ کل ہم کہہ رہے تھے نہیں مان رہے تھے، لیکن آج امریکہ بول رہا ہے، آج دنیا بول رہی ہے، لیکن جب پکڑنے لگے تو بھاگے اجمیر، تو بھاگ رہے ہیں کلیئر شریف کے صابر پاک بچاؤ، وہیں سے پاک بچاؤ۔ ابے میں نے کہا اگر بچنا ہے تو وہابیت سے توبہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ۔ بچنا ہے وہابیت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے توبہ کرو، تبلیغیت سے توبہ کرو، جماعتیت سے توبہ کرو، اور کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پکڑے جا رہے ہیں، لیکن حسینی کو لوگ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ تو صحیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیش کا وفادار ہے، بے شک، غوث کا ماننے والے کو کہہ رہی ہے یہ ملک کا وفادار ہے۔ بے شک، ہم نے کہا
بھارت کے اندر جو LIO کے اندر ہیں، جو حکومت تک اپنی خبروں کو پہنچاتے ہیں، وہ سن لیں، جو قوم کربلا میں حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کر حسین کو شہید کر دیا، جو قوم اپنے نبی کے نواسے کے نہ ہوئی، وہ قوم نہ دین کی ہوگی نہ بھارت کی ہوگی۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے اگر بربادی جب سے بچنا ہے تو مصطفیٰ کے قریب آؤ، امن میں آنا ہے مصطفیٰ کے قریب آؤ، بیماری سے بچنا ہے مصطفیٰ کے قریب آؤ، آزاری سے بچنا ہے مصطفیٰ کے قریب آؤ، ارے کٹنے سے بچنا ہے تو مصطفیٰ کے قریب آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مصطفیٰ والے ہو جاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی، بے شک اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بے شک۔ سن لو، ہم مصطفیٰ والوں کو نبی کو اختیار ماننے کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک حق ہے حق ہے حق ہے کسی پیر جی کی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ حق ہے بے شک۔ مصطفیٰ وہ ہے انگلی اٹھی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ وہ ہے اشارہ کیا تو علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ وہ ہے صحابی نے کہا رسول نے بلایا ہے تو پیڑ چل کر قدم ناز میں آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ذکر شہدائے کرب و بلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی پیر کی حجت اور دلیل نہیں چاہیے ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کے لیے سن لو، دنیا کیا سنا کرے گی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ بے شک فرماتے ہیں، بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان ہے یہ، سبحان اللہ۔ کسی پیر جی سے دلیل مانگیں گے ہم؟ بے شک۔ ارے تمہارے پیر جی کو اگر صحیح ہونا ہے تو جاؤ ترے مصطفیٰ کے ٹکڑے مانگو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کی کرتا بقدا شان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ہوش میں ہو یا نیند کی گولی کھا کے سو رہے؟ واہ، انسان ہی انسان، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ بے شک۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ سبحان اللہ سبحان کون اللہ۔ کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت، جی، غریب نواز، بے شک۔ قرآن قرآن شریف، بے شک۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان ہاں، بتاتا ہے انہیں، ہاں، لیکن اب اور آگے بڑھو۔ ہاں۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس آئے، میں نے کہا بھیا ہمیں کوئی بات، ہم نے مصطفیٰ کو کل بھی مختار مانا، بے شک۔ آج بھی مختار مانا، اور دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ہاتھوں میں اس وقت تک دم رہے جب مصطفیٰ کو مختار مانتے رہیں اور اسی مختار مانتے مانتے دنیا سے چلے جائیں، سبحان اور اللہ۔ یہ آواز آئے کہ جنازہ غلام مصطفیٰ کا جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کتنے پیر جی آئے اور ڈھکن ہو گئے، بے شک۔ کتنے آئے، اور ڈھکن ہو گئے۔ ایک نہیں، ہاں، ہزاروں۔ کتنے آئے،
لیکن آقا جی آقا کی ذات بے شک بولو جی سبحان اللہ آقا تو وہ ہے بے شک تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نعرے تکبیر نعرے رسالت تعلیمات مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے آئے اور دیکھ بھی لیا آپ نے کہ بڑے جوش میں آئے علم کے گھمنڈ میں آئے ملا جی کے غم میں آئے عربی دانی کے لیوالے میں آئے لیکن یہ وہ مصطفیٰ ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ یہ وہ آقا وقوها واللیل ما سجا ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی مولوی سے پوچھنا ہے یا کسی پیر جی سے پوچھنا ہے بولو نہیں قرآن کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر بے شک قرآن کہہ رہا ہے آقا کی شان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ملا نہیں بلکہ رب کا کلام کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو کسی امام سے پوچھ کے ہم نبی کو مانتے ہیں بولو جی ارے بھائی بولو جی ارے امام کو نبی سے مانتے ہیں کہ امام کی بنیاد پر مصطفیٰ کو مانتے ہیں بولو جی پیر کو مصطفیٰ کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ یہ سرکار کی نالین کے اپنا در کا کتا ہو جائے تو اس کو ہم مانتے ہیں کہ پیر کی بنیاد پر آقا کو مانتے ہیں بولو وہ تو بہت اعلیٰ ہے بے شک ان کے شہزادے کا آواز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے شہزادوں کے لیے تو حسینی حسنی کیوں نہ مؤیدی ہو سبحان اللہ مجمع بحرین ہے دریا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ شہزادے کا یہ عالم تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی جو حیدر عادل ہے یاغو سبحان اللہ نعرہ تکبیر فیضان غوث اعظم فیضان خواجہ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلی حضرات سنیت کا کام کریں گے سنیت کا کام کریں گے حضور فاتح کشمیر حضور شیر ہندوستان شہزادے کا عالم یہ پاکستانی کہہ رہا ہے الیاس ستار پاکستانی مسلمانوں ان پاکستانیوں سے بچو جی پاکستانیوں سے دور رہو ہم بھارت کے ہیں اور ہندوستان کا بادشاہ شاہجہاں بے شک الیاس ستار پاکستانی لکھ کے کسی نے پوچھا کہ بپا آپ مجدد ہیں کہ نہیں جی یہ سوال کیا کسی نے جی تو الیاس نے جواب دیا کہ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں مجدد نہیں ہوں جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر بولو آپ اللہ ارے زور سے بول دو معاذ اللہ ارے وہ غوث پاک کیا بتاؤں اور دنیا پرست ان پاکستانی چاپلوس مولویوں کو جو کہتے ہیں کہ غلطی کیا ہے غلطی کیا ہے چاپلوس پیروں کو کہتے ہیں غلطی کیا ہے غلطی تو جب قبر میں ہنٹر چلیں گے تو تم کو پتا چلے گی کہ غلطی کیا ہے جی پیرانے پیر
پیر دستگیر. سبحان اللہ. ہم قادری ہیں، بولو کون کون قادری ہے، بولو قادری ہے وہ. بے شک. آمین. لیکن اعلیٰ حضرت کا جملہ یاد رکھنا. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ قادری کا کیا مطلب؟ لکھنے سے قادری نہیں ہو جاؤ گے. بے شک. دعا کرو رب کی بارگاہ میں، بے شک. مولا قادری کا. جب قادری ہو جاؤ تو بارگاہ غوثیت میں دعا کرو، مولا قادری. جی یہ بھی بہت ہے. قادری ہو کر کے کچھ بہت گئے. اب اعلیٰ حضرت مولا قادری رکھ. اب تیسرا جملہ اعلیٰ حضرت مولا قادری جو میں اٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان او اللہ. آمین. آمین. بولو آمین. اللہم آمین. قادری جو میں اٹھا. ان کے بارے میں لکھ رہا کہ مجدد ہیں. ارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مجدد اعظم ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اور اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں ذرا غور کرو. کس کے لیے؟ بارگاہ غوثیت کے لیے. سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. بے شک. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے اولیاء ملتی ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہہ رہی ہے کہ میں مجدد نہیں، ایسے غوث پاک مجدد نہیں تھے. معاذ اللہ. معاذ اللہ. معاذ. مسلمانوں جنت تم کو پاکستانی کے ہاتھ سے نہیں ملے گی. آپ ایک کوثر ملے گا تو حسین کے ہاتھ سے ملے گا. بے شک. حق ہے. آپ ایک کوثر ملے گا تو بغداد والے کے ہاتھ سے ملے گا. بے شک. اور کہہ رہا مجدد ہے. ارے وہ غوث تو وہ ہیں. فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت ولی کیا، ولی کیا مرسل آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود حضور آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی کیا مرسل آئے، خود حضور آئے. وہ تیری بات کی محفل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب، ایک سیر اعظم، آپ اگر کتاب ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس کتاب موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ. اس میں میرے اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت کے فضائل لکھتے 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 فرماتی اللہ نے غوث پاک جیسا نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ پیدا کرے گا. نعرہ تکبیر. فیضان غوث اعظم، غوث پاک کا دامن، غوث پاک کا دامن، جشن شہدائے کربلا، حسین کا دامن. سبحان اللہ. میرے غوث کی شان بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قسمت دیکھو، کربلا والے ہیں تو ہمارے ہیں، بغداد کے غوث ہیں تو ہمارے ہیں، اجمیر معلیٰ کے سلطان ہیں تو ہمارے ہیں، کلیر شریف کے صابر ہیں تو ہمارے ہیں، سبحان اللہ. مخدوم کچوچا شریف کے ہمارے ہیں، بے شک. دیوا شریف کے وارث ہمارے ہیں، بہرائی شریف کے مسعود غازی ہمارے ہیں، بے شک. اور احمد آباد شریف کے قطب عالم ہمارے ہیں، بے شک. شاہ عالم ہمارے ہیں، بے شک. بمبئی کی سرزمین پر بہاؤل ملت و دین ہمارے ہیں، بے شک. مخدوم فقی علی ماگینی ہمارے ہیں، بے شک. تمل ناڈو کی سرزمین پر قطب عالم ہمارے ہیں، ناگور کی سرزمین پر طبل عالم ہمارے ہیں، مدراس کی سرزمین پر صحابہ کی ذات ہماری ہے. اور قسمت دیکھو بریلی شریف کی سرزمین پر مجدد اعظم ہمارا ہے. اور قسمت دیکھو پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر مظہر اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا خلیفہ شیر بیشے سنت ہمارے ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ
مسلک اعلی حضرات، فیضان مظہر اعلی حضرات، فیضان حضور مشاہد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لو، کان کھول کر سن لو. الحمدللہ ہم کو دلائل بہت ہیں، لیکن جب بات شیخ عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث دہلوی عاشق مصطفیٰ فی الہند سبحان اللہ سبحان اللہ کی بات آئی، تو جب قول مبارک کی بات آئی فرماتے ہیں ہمارے کان بہرے ہیں، ہماری آنکھیں اندھی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وہ نور سراپا نور، ہر ایک ایک ٹکڑا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کانپور کے حسینیوں، بے شک میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو بے شک وہاں بھی دیوبندیت سے دور رہو، پاکستان کی تنظیم دعوت اسلامی سے دور رہو، بے شک صلح کلی مزاج لوگوں سے دور رہو، جی صحابہ کو خاطی کہنے والوں سے دور رہو، مزارات کو گردوارے سے ملانے والوں سے دور رہو، اور اولیاء کی ذات کو اللہ رسول اللہ کی اللہ کے ذکر کو پھیلانا کہنے والوں سے دور رہو، اور ان کی حمایت کرنے والوں پیروں سے دور رہو. سن لو، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، صفحہ نمبر 455. صفحہ نمبر کیا ہے؟ زور سے بولو. سن لیجیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہمارے شہر کے قریب ایک صاحب آئے، تو حضرت ہمارے گاؤں میں بڑے متقی صاحب مفتی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھیا کون سے متقی صاحب مفتی ہیں بتاؤ. وہ حضرت مفتی صاحب آئے ہیں، انہوں نے یہ فرما دیا جس شادی میں ڈی جے ہوگا نکاح نہیں پڑا ہوگا. اچھا، جس شادی میں ڈی جے ہوگا نکاح نہیں پڑھائیں گے؟ بولے نہیں، انہوں نے منع کر دیا جس شادی میں ڈی جے ہوگا نکاح نہیں پڑھائیں گے. میں نے کہا اچھا، شادی میں ڈی جے ہوگا نکاح نہیں پڑھائیں گے اور شادی میں وہاں بڑا ہوگا نکاح پڑھائیں گے؟ دیوبندی ہوگا نکاح پڑھائیں گے؟ بولے نہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جس شادی میں ڈی جے ہوگا نکاح نہیں پڑھائیں گے، غلط ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا. تو میں نے کہا اچھا بتاؤ، ڈی جے خطرناک ہے کہ ٹی وی خطرناک ہے؟ زیادہ خطرناک ہے. تو میں نے کہا مفتی صاحب کہاں پڑھاتے ہیں؟ بولے مسجد جامع مسجد کے پیش امام. تو میں نے کہا ان کے مقتدیوں کے گھر میں جو ٹی وی رکھے ہوئے یہ کب نکلوائیں گے؟ ان کے گھر میں جہاں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں وہاں سے کھانا آریا کھا رہے ہیں، وہاں سے تنخواہ رہی لے رہے ہیں، اور شادی میں ڈی جے آ گیا تو نکاح نہیں پڑھائیں گے. الگ الگ سے چالے لے کے آتے. اب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنائیں گے کہ فلاں فلاں فلاں، لیکن اعلیٰ حضرت کا میں نے کا فتویٰ سنانا ہے تو سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیوں کی برائی بیان کرنا پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقویۃ الایمان کتاب کا پڑھنا زنا سے زیادہ بدتر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندی اگر مر جائے سلام کرنا ناجائز و حرام، میت میں جانا حرام، کفن دینا حرام، غسل دینا حرام، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں جیسی قبر بنانا حرام، نماز پڑھنا حرام، اور دعائے مغفرت حرام بقریبے کو. بتائیے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابی کو مثل سور کے سمجھیں، یہ کب بتائیں گے بھیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس شادی بارات میں اگر کوئی مرتد آ جائے، اس میں امام نے کھانا کھا لیا، تو فرمایا امام سے توبہ کرائی جائے. کیا کرایا جائے بولو؟ توبہ. فرمایا اگر امام نے توبہ کر لی تو ٹھیک، لیکن توبہ کے بعد اگر پھر گیا پھر کھا لیا تو فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ دکھاؤں گا. لیکن جب تک فتاوی رضویہ شریف بند تھی تو کیا بولتے تھے؟ ارے بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے.
اور جب کھل گئی تو وہ ارے یہ عوام کا سمجھے گی عوام اب بلیک میلنگ ختم. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض اللہ توفیق دے. کہیں سے آئے پیر ہو مولانا ہو مولوی ہو مفتی ہو پیلی بھیت شریف کا ہو بریلی شریف کا ہو مولانا شریف کا کٹوجا شریف کا فوراً چیک کرو فتاوی رضویہ. اگر مطابق ہو مان لو اور مخالف ہو تو ہٹا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ حشمتیہ، شہزادہ مظہر اعلی حضرت حضور فاتح کشمیر حشمتی شمشیر. فرمایا اگر وہابی جس میں دیوبندی مرتد ہے اگر کھانا کھا لیا امام کو بتایا امام نے توبہ کر لی بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ علماء اہل حق سے محبت ہم سب کو عطا فرمائے اور جو علماء اہل حق ہیں مولا ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. لیکن وہ مولوی جو دنیا کو بیچ کر دین کو بیچ کر دنیا کما رہے ہیں اللہ ان سے ہم کو بچائے. فرماتے اگر توبہ سے انکار کرے اور ایسی بارہا شرکتیں کرے تو فرمایا اسے امام بنانا گناہ. اسے امام بنانا کیا ہے بولو گناہ. اور یہ کیا ہے فتویٰ رضویہ بولو. جی بے شک. فتویٰ بتاؤ گے اور یہ کہاں لکھا ہے؟ رد وہابیہ میں نے جلسے میں کہہ دیا فرض اعظم سے ایک مولوی صاحب بولے یہ کہاں لکھ دیا فرض اعظم ہے. میں نے کہا جب پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا کہ کہاں لکھا. پڑھی نہیں ہے تو یہ تو سب ہے اعلیٰ حضرت کا کہ خانقاہ حشمتیہ کو ملا. بے شک حق ہے. آج 4 لاکھ سے زائد فتاوی رضویہ شریف کے فتوے ہندوستان کے باہر بٹ کر کے عام ہو چکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف اردو میں فتوے نہیں چھپ رہے انگلش میں گجراتی میں اردو میں ہندی میں اور ہندوستان کے باہر سے فون آئے کہ حضرت ہم نے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کو سنا تھا لیکن یہ آپ کی اکیڈمی نے جو فتوے شائع کیے ہم کو نیٹ کے ذریعے ملے بہت بڑا کام ہے. انہوں نے یہ باتیں بتائی. یہ ہندوستان کی کہا کی بات بتا رہا ہوں. علی گڑھ یونیورسٹی کے رہنے والے اسٹوڈینٹ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ سنا تھا فتاوی رضویہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے لیکن ہم نے اعلیٰ حضرت کے فتووں کو پڑھا ہے تو یہ خانقاہ حشمتیہ کی دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیسے پہ بک جاتے ہیں. یہ بک چکے ہیں. یہ کربلا والوں کے ہاتھ بک گئے. بے شک حق ہے. یہی کانپور کی وادی ہے. لمبا وقت نہیں ہے وقت مختصر ہے. اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں پھر انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر آپ کے سامنے تقریر کی جائے گی. یہی کانپور کی وادی کے اندر جب کفیل اشرف کا وقت تھا اس دور کے اندر جب ایمان پر حملے کیے جا رہے تھے مسلک اعلیٰ حضرت کو تحس نحس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اتحاد باطل کا نعرہ دیا جا رہا تھا. اس زمانے کے اندر شیخ طریقت شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت کی اس کانپور کے اندر کم و بیش 20 دن تک رکی تھی اور اس کانپور کے محلے کے اندر جلسہ کیا تھا اور جس کی صدارت مخدوم گرامی منزلت شہزادہ سرکار غریب نواز عطائے رسول حضرت سید فرید الحسن صاحب قبلہ چشتی گدی نشیر اجمیر مولا نے کی تھی. اور اس کانپور کے نگر کے اندر غریب نواز کی تعلیم کو عام کیا تھا. آپ کو یاد ہے دشمنان مصطفیٰ چپل چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. دشمنان مصطفیٰ نے یہ سمجھ لیا تھا یہ حسینیوں کے غلاموں کا مجمع ہے. یہی کانپور کی تاریخ ہے جب کربلا شریف کے خلاف پوسٹر نکالے گئے تھے اس کا جواب یہی حق گو علماء نے اس کانپور کے اندر ان کے خلاف پوسٹر کو چھاپ کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا
اے کانپور کے یزیدیوں، یہ مت سمجھنا کہ حسین مر چکا ہے. اگر تم کوئی بات کرو گے تو ہم بھی قانون کے دائرے کے اندر اس کا جواب دینا جانتے ہیں. تاریخ اٹھائیے، آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے. اس کانپور کے اندر ایک وقت وہ آیا تھا جو اپنا کہلانے والوں نے اتحاد باطل کا نعرہ دیا تھا. یہ نعرہ عام کیا گیا تھا کہ دیوبندیت و سنیت میں اتحاد کر لیا جائے، یزیدیت و حسینیت کو ایک کر دیا جائے، کربلا اور یزید کے ماننے والوں کو ایک کر دیا جائے، بغداد اور غریب نواز کے ماننے والے اور ان کے دشمنوں کو ایک کر دیا جائے. کانپور کا سنی سوچ رہا تھا اس نازک وقت کے اندر دین و سنت کا تحفظ کون کرے گا. اس وقت کے اندر تاریخ اٹھاؤ، یہی شہزاد خان نے کانپور کے خطے کے اندر نگر شہر کے اندر اعلان کیا تھا کربلا والوں کا یزیدیوں کے ساتھ نہ کربلا میں حسین سے اتحاد ہوا تھا، نہ کانپور میں حسینیوں سے اتحاد ہوگا. تاریخ بتا رہی ہے حسینیوں اگر تم کو بچنا ہے تو حسین کے پرچم تلے آ جاؤ. اور ایک بات یاد رکھ لو، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے. فساد مت کرو، دنگے کی بات مت کرو، امن کو خراب مت کرو. حسین کا پیغام یہی ہے، امن کا پیغام ہے. حسین نے یہی پیغام دیا ہے، حسینیوں سے محبت کرو، یزیدیوں سے دور رہو تاکہ انتشار نہ ہو، تاکہ جہنم میں نہ جاؤ. اس پیغام کو میں آپ کو دے رہا ہوں. اے حسینیوں، اپنے ایمان کو بچائیے، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے اسلام ایمان کی سنیت کی بات کیجیے اور سنیت کے پیغام کو عام کیجیے. بس یہ فتویٰ آپ سن لیجیے. یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب تعزیہ شریف کی بات ہے، صفحہ نمبر 455. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے. کیا ہے؟ بدعت عملی ہے. وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ رافضی وہابی وغیرہ خبثہ کی مثل ہوں، یا معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے یا ان سے اجتناب بچنا، کس سے؟ جو تعزیہ رکھتے ہیں امام علی مقام. فرمایا وہ تعزیہ جو ڈھول ہے، تاشا ہے، فلاں ہے. فرمایا یہ بدعت عملی ہے، لیکن ان کو وہابیوں دیوبندیوں سے کیا نسبت؟ یا ان کو ایسے ہی بچنا جیسے وہابیوں سے بچتے، رابطی سے بچتے. فرمایا ان سے اجتناب ایسا ہی فرض ہو جیسا ان خبیثوں سے. اب فرماتے ہیں تعزیہ والے ضروریات دین بالائے سب، سبحان اللہ، وہ عقائد ضروریہ اہل سنت کے بھی منکر نہیں. بے شک بے شک. وہ اہل سنت کے جو ضروری عقائد ہیں اس سے بھی انکار نہیں کرتے. اب آگے فرماتے منکر نہیں، نہ محبوبان خدا کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں. جو تعزیہ اٹھاتے ہیں نہ محبوبان خدا کی توہین کرتے ہیں، نہ کسی محبوب بارگاہ سے معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں. پھر ان خبیثوں کو ان سے یعنی تعزیہ والوں سے کیا نسبت؟ اب تعزیہ والے کون ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو. فرماتے یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. جو ہم عقیدہ ہیں ان کو بہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بد عقیدہ ان سے اتحاد کا نعرہ. کا نام کیا مسلک ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں
محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب آگے دنیا ہاں برائے جہالت و نادانی اس میں لہو و لعب و افعال ناجائز شامل کرتے ہیں. یہ بھی کیوں کرتے ہیں؟ بیچاروں کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے تو نادان ہے. فرماتے ہیں برائے جہالت و نادانی اس میں افعال لہو اور افعال ناجائز شامل کرتے ہیں. لہذا ان کی جماعت پر حکم جماعت نہ ماننا محض ظلم ہے. یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضیہ. میں نے کہا یہ تم ہم سے پوچھ رہے تھے تعزیہ کے بارے میں، جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا وہی ہمارا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسین کی محبت میں جلائے اور حسینی محبت کے اندر اٹھائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو آپ بھی توبہ کر لیجئے، میں بھی توبہ کر لیتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر گھر کے اندر محفل حسین کیجئے، لنگر حسین کیجئے، یاد حسین کیجئے، جلسہ حسین کیجئے، ذکر حسین کیجئے. حسین زندہ باد، اسلام زندہ باد، کربلا کا معرکہ زندہ باد، کربلا کا معرکہ زندہ باد. السلام علیکم.